بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ انتہائی قابل عزت عالم دین جناب حافظ عمران احمد موجود ہیں۔ آپ صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ دارالعلوم تعلیم القرآن کے یہ ناظم ہیں۔ ان کے زیر سایہ تقریباً اس وقت 300 کے قریب بچے جو ہیں وہ تعلیم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل فری حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو انشاءاللہ ان سے سیاسی بھی حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، دینی حوالے سے بھی ہوگی۔ تو آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی طبیعت بھی بہت ناساز تھی، آپ بیماری کی صورت میں بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ اس وقت پاکستان میں جو تعلیمی نصاب ہے، جس میں سے تعلیمی حوالے جو ہماری تعلیمی شخصیات ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ نکال کر غیر اسلامی لوگوں کو جو داخل کر دیا گیا تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ادارے QS TV کے لیے انٹرویو دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے۔ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جہاں پر ہم پاکستان کے باشندے، پاکستان کے باسی اور پاکستان کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور دینی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے دینی مدارس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ نصاب کے متعلق آپ نے کہا کہ جو ایسے لوگ شامل کیے جاتے ہیں جنہیں ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہر سسٹم جو چلتا ہے نا، قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں جس ادارے میں آپ اس کی قابلیت والے لوگ نہیں بٹھائیں گے نا، تو وہ ادارہ یا وہ چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا حکومتی نظام ہے، جو اگر سائنس ٹیکنالوجی کی وزارت ہے تو اس پہ اگر سائنسدان نہیں بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر مذہبی امور کی وزارت ہے تو مذہب نہ جاننے والے کو نہ بٹھائیں، مذہب جاننے والے کو نہ بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر وزارت تعلیم ہے، اگر اس کی بات پرس رکھنے والا یا اس کا علم رکھنے والا آپ نہیں بٹھائیں گے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے نا۔ اسی طرح ٹوٹل ادارے، تو یہی کچھ ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے ہوتا آ رہا ہے کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر سیٹیں بانٹنی ہوتی ہیں، وزارتیں بانٹنی ہوتی ہیں، ہر جماعت کو اس کا حصہ دینا ہوتا ہے، تو قابل لوگ کم آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، زیادہ تر لوگ پیسے کے بلبوتے پر یا اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اصل وجہ بھی یہی ہے کہ دینی اعتبار سے جو نااہل لوگ ہیں ان کو اگر آپ دین والے کام دے دیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہی نصاب کا معاملہ ہے ہمارے کا، کہ ایسے لوگ جنہیں ذرا سی بھی اس چیز کی عقل یا علم نہیں کہ ہم نصاب کیسا بنائیں، کیسا ہونا چاہیے، تو وہ وہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ہر سکول کا نصاب علیحدہ ہے، پرائمری تک آپ لگا لیں، مڈل تک لگا لیں، ہر ادارے کا نصاب جدا ہے۔ تو یہ بربادی کی پہلی اینٹ ہے۔ اس معاشرے کے اندر یہ خواندگی نہیں ہے، ناخواندگی پھیلائی جا رہی ہے نا۔ تو یہ جس طرح اس حکومت کا ویژن بھی تھا کہ ہم نصاب ایک کریں گے، لیکن ابھی تک اس پر میرا خیال ہے شاید کام ہو رہا ہو، لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ نصاب ایک ہونا چاہیے۔ اس میں بہت بڑی خرابی ہے یہ جی۔ ٹھیک، اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے،
لاک ڈاؤن کے ذریعے. باقی تقریباً آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ساری کاروبار، تمام کاروبار چل رہے ہیں. کوئی ایسا مثلا ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، دیگر سارے کاروبار. صرف تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکے ہیں وہ بند ہیں. اور اس حوالے سے آپ یقین کریں کہ میرے خیال میں نے وزٹ کیا، میں نے سرچ کیا کہ تقریباً سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے جو ہیں پنجاب میں وہ اسکول چھوڑ چکے ہیں. یعنی ان کا وہ دل جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ چڑھ گیا ہے تعلیم سے یا جو بھی ہوا ہے، وہ آوارہ گردی کر رہے ہیں وہ تمام. تو دینی مدرسے بھی کھلے رہے ہیں، لیکن یہ اسکول بند رکھنے سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس حوالے سے آپ تھوڑی ذرا وضاحت کریں گے؟ بٹی صاحب، اصل میں یہ معاملہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے کہ یقین ماننے ہیں حکومت اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بازاروں میں بھی رش ہے. جن دنوں میں مکمل لاک ڈاؤن تھا نا، بازار بند تھے، بڑے بڑے سٹور جو ہے نا، بڑے بڑے پلازے وہ کھلے رہتے تھے. لیکن یقین ماننے کے جانے کا اتفاق بھی ہوا، وہاں پر بہت رش تھا، بہت رش تھا. اصل چیز جو ہے نا، یا تو مکمل طور پر یہ لاک ڈاؤن ہوتا، ٹھیک ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا، یا اسے کیا ہی نہ جاتا. اور الحمدللہ یہ چیز ہے کہ ہمارے ادھر نا ملک کے اندر یہ کرونا کی یا اس بیماری کی ریشو بہت کم ہے، ٹھیک ہے، دوسرے دوسرے ممالک کی بنسبت. ہمارے لیے یہ کہ تعلیمی ادارے میرے تو حساب سے یہ کھلے رہنے چاہیے تھے. ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ مدارس سے کسی کو کرونا ہوا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے یا جمعہ پڑھتے ہوئے کرونا ہوا ہے، یا عید کے اتنے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں ان کے اندر کسی کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ توازن ایک رکھنا چاہیے تھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے رمضان المبارک آیا، کرونا کی وبا کو یا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یہ تیزی کے ساتھ یہ اینکر حضرات بھی اور دوسرے بھی شروع ہو گئے، ٹی وی والے بھی، کہ تراویح کے متعلق معاملات، جمعے کے متعلق معاملات، حتیٰ کہ بعد میں اعتکاف. ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو پولیس والے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتا، اعلان کروائے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں ایک بندے کو کرنٹینیا کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے، اسے کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایک کمرے میں بند کرتے ہیں؟ نہیں. آپ نے جو کرنٹینیا سینٹر بنائے تھے وہ تو بڑے بڑے ہال تھے، بڑے بڑے ہال تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ساتھ ساتھ آپ نے چلو 6 فٹ میں بیڈ لگا دیا ہوگا، آپ وہ کرنٹینیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری مساجد کے اندر جو سنت طریقہ جو اعتکاف کا آپ دیکھ لیں کہ لوگ دور دور بیٹھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس سے اچھا تو کرنٹینیا ہی نہیں تھا. ان کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ ساری زندگی اعتکاف نہیں بیٹھے آؤ اعتکاف بیٹھو. بہترین اللہ نے موقع دیا تمہیں کرنٹینیا ہونے کا، عبادت بھی کرو. اصل چیز یہ ہے کہ بھٹی صاحب یہ حکومتیں قانون بناتی ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں وہ قانون بنتا ہے اداروں کے لیے، کھانے کے لیے جرمانے ہوتے ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. بہرحال ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے حفاظت کرے، ساری دنیا کی اللہ حفاظت کرے. لیکن مسلمان کو سب سے پہلے اپنے اللہ پہ توکل، سب سے پہلے اللہ پہ توکل اور بھروسہ ٹھیک یہ کرنا چاہیے. ہر چیز اللہ کی طرف سے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. یہ سب اللہ کی طرف سے. بے شک ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ایمان والا بندہ جو ہے جب وبائیں، بیماریاں، اللہ کے عذاب، آفتیں آتی ہیں نا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر اللہ کا دروازہ ہی آپ کہیں بند کر دو تو وہ تو پھر اور ادھر جاؤ ہی نہ مسجد میں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا کہ اللہ نے طوفان یہ بھی عذاب کی شکل میں بھیجا، ٹڈیاں اللہ نے عذاب کی شکل میں بھیجی، فصلیں برباد کر دی، اناج غلہ برباد کر دیا.
جویں اللہ نے بھیجی، مینڈک اللہ نے بھیجے، خون، یہ ذرائع ہیں اللہ کے عذاب کے. یہ آندھیوں کا چلنا، سیلابوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، یہ بیماریوں کا، وباؤں کا آنا، طاعون بیماری آ گئی، وبا آ گئی، یہ اللہ کے عذاب ہے. جب بھی بیماری آئی، جب بھی اللہ کا عذاب آیا تو لوگوں نے کہا وقت کے پیغمبر سے کہ اپنے اللہ کو بلا، دعا کر کہ اللہ اس وبا کو، اس مصیبت کو ہم سے دور کرے. تو وہاں پر حکم ہے اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، لیکن عذاب تو تب ٹلے گا. لیکن اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دور ہو جاؤ اس سے. یہ غلط، یہ روش غلط ہے، طریقہ کار اسے سیٹ بنایا جاتا ہے، سیٹ اپ. لیکن الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی کورونا کی وبا اس دفعہ بھی آئی، لیکن ایک چیز ہے کہ ہماری مساجد ہماری حکومتوں نے بند نہیں کی. یہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے لیے، سب کے لیے. اچھا جی، اس وقت میں آ رہا ہوں آپ کے مدرسہ کی طرف. آپ کے مدرسہ دارالعلوم تعلیم القرآن میں اس وقت دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی جو آپ دے رہے ہیں، جو آپ خدمت کر رہے ہیں بچوں کی، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں. بٹی صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2002 سے ہم نے یہ مدرسے کی عمارت آپ کے سامنے ہے. جی جی ماشاءاللہ. یہ جی ٹی روڈ وزیر آباد عمر میرج ہال کے بالمقابل ٹھیک ہے دارالعلوم تعلیم القرآن کے نام سے یہ ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد الخلیل یہ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہے، جی جی اس کے متصل ہی یہ ادارہ، یہ دونوں اکٹھے ہیں. الحمدللہ یہ کافی عرصے سے یہ مسلمان بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا رہا ہے ادارہ، اور قرآن و سنت کے علم سے ان کے دلوں کو منور کر رہا ہے. الحمدللہ بہت کامیابی ہمیں اس معاملے میں نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ پورے علاقے وزیر آباد کے اندر ایسا ادارہ، ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے وزیر آباد کو یہ نصیب کیا ہے شہر کو. اور اس کے اندر مسجد بھی ہے الخلیل، اور یہ بھی ہے جمعے کا اجتماع ہمارا الحمدللہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رونق لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ادارہ جو ہمارا ہے نا، اس کے اندر ہمارے شعبہ حفظ ہے. حفظ کے ساتھ ہم پلس جو ہے نا یہ مڈل کی تعلیم بچے کو دیتے ہیں. مڈل کا امتحان ہم گجرانوالہ بورڈ کے اندر ان کا دلاتے ہیں. 3 سالوں میں بچہ حافظ بن جاتا ہے اور مڈل بھی وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر ہم نے رکھے ہوئے ہیں علیحدہ، یہ سکول پڑھانے والے. پھر اس کے بعد ہمارے بچے درس نظامی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. درس نظامی کے اندر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس درس نظامی کے نصاب کے ساتھ ہم بچوں کو پھر میٹرک، ایف اے، بی اے یہ کرواتے ہیں. اب ہمارے ایف اے تک بچے ہیں، اور خامسہ تک اس سال ہم درجہ خامسہ جو ہے نا ہمارا مذہبی تعلیم کا 5واں سال ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ بچے ہمارے 3rd ایئر کے طالب علم ہیں. تو اس کے اندر نا ہماری یہ سوچ ہے کہ جہاں پر ہمارا بچہ درس نظامی کرتا ہے نا، وہ دورہ حدیث کی سند لیتا ہے، شہادت العالمیہ، وہ بھی تقریباً 8 سال کا کورس ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انہی 8 سالوں میں نا بچہ 1st ایئر سے لے کر نا ایم اے تک ہم اسے لے کے جائیں. کہ ہمارے بچے جو ہے نا ایم اے انگلش، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، جو بھی بچے کا مزاج ہے اس کے مطابق وہ کرے. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو دینی دنیاوی علم پڑھا ہوا عالم، دینی دنیاوی علوم پر دسترس رکھنے والا عالم وہ ایک دے سکے. ہاں انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ارادہ ہے. دیکھیں جی سائنسی علوم کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لیبارٹری چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے، فلاں چاہیے. بلڈنگ تو خیر آپ کے پاس، تو یہ بلڈنگ بہت ہے. مدارس کے اندر سب سے بڑی کمی ہوتی ہے فنڈز کی. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر کالجز والے تو بہت ساری فیسیں لیتے ہیں. بہت ساری فیسیں لیتے ہیں. وہ بچوں کے اندر وہ فیسیں بھی، تنخواہیں بھی، بجلی کے بل بھی، دوسری ضروریات بھی، پرافٹ بھی ان کی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو یہ ادارے جو ہیں یہ تو فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بالکل فری ادارے ہیں، بالکل پائی بھی نہیں. یہ بچوں سے کوئی تعلیم کے اخراجات نہیں لیتے، تعلیم سے کوئی ان کی ٹیوشن فیس نہیں لی جاتی ان سے نا. دنیاوی تعلیم بھی فری دے رہے ہیں، دینی تعلیم بھی ہم
فری دے رہے ہیں. دیکھیں نا پہلے ہم دینی تعلیم فری دیتے تھے, اب دنیاوی تعلیم فری دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر برڈن بن گیا ڈبل, ایسا ہی ایک دنیاوی تعلیم کا بھی ان ٹیچروں کا بھی, ایک دینی تعلیم کا اور ان ٹیچروں کا بھی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگوں کے تعاون سے, لوگ ہمیں زکوٰۃ, صدقات, خیرات, عطیات دیتے ہیں, انہی کے تعاون سے یہ کام چلتا ہے, ادارہ چل رہا ہے, یہ کام چل رہے ہیں, ہم جو وہ تعلیم پوری کر رہے ہیں. تو جب ہم لیبارٹری کی طرف جائیں گے, سائنسی علوم کی طرف جائیں گے, جب ہم نے سائنس میں میٹرک کروائیں گے یا آگے ایف ایس سی اور بی ایس سی میں جائیں گے یا اور شعبے کھولیں گے, تو لازمن بات ہے کہ اس کے اندر وہ فیسلٹیز چاہیے, سہولتیں چاہیے, وہ بچوں کے لیے وہ چیزیں چاہیے. وہ بھی الحمدللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے کے جائے کہ ہم ادارے سے اچھے افراد ایسے پیدا کر سکیں جو معاشرے کا اچھا فرد اور معاشرے کے اچھے پیشوا راہ پر پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے جی. آپ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا صاف ستھرا اپنے مدرسہ میں ماحول رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کون کون سی ایسی جو سہولیات ہیں جو اپنے طلباء کو دے رہے ہیں؟ طالبات تو نہیں ہے نا ادھر؟ نہیں ادھر. وہ آپ نے جو طلباء ہیں آپ کے, ان کو کون کون سی ایسی سہولیات دے رہے ہیں جس جو وہ ذرا ہمیں تھوڑی سی وضاحت کریں ان کو. بھٹی صاحب, بنیادی سہولیات تو ساری جو تعلیم کی ہے, دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں فری دے رہے ہیں, وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی دے رہے ہیں. ابتدائی ہے یہ کہ کھانے وغیرہ کا بھی 3 وقت کا چل رہا ہے, صاف پانی بھی ہم ان کو پینے کے لیے دے رہے ہیں, رہائشیں بھی اچھی رکھی ہوئی ہیں, کلاس روم ہے کارپیٹڈ وہ بھی ہے, یعنی جو بھی سہولت ہے, جنریٹر کی سہولت موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ ان کے لیے اویلیبل ہیں طالب علموں کے لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ پریشان نہ ہو, بچے کو ہر قسم کی سہولت دی جائے. دوائی وغیرہ بھی ان کا رینج ہے, دوائی کا بھی. سالانہ ہم کپڑے وغیرہ بھی بچوں کو, جو مستحق بچے ہوتے ہیں ان کو کپڑے وغیرہ بھی دیتے ہیں. اور بھی دنیاوی تعلیم دینے میں پنسل کاپی تک بچہ نہیں لیتا, ہم انشاءاللہ مہیا کرتے ہیں. کتابیں پنسل کاپی تک بھی نا یہ ادارہ دے رہا ہے, مہیا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہے. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وزیر آباد کا جو علاقہ ہے نا, یہ کوئی اتنا خاص مذہبی علاقہ نہیں ہے, تو یہاں پر جو صرف لوگ حفظ تک رکھتے ہیں, درس نظامی یا دیگر جو دینی علوم ہے وہ ادھر نہیں جاتے, حفظ بھی صرف برکت کے لیے کرواتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ذرا تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی بھٹی صاحب, یہ سلسلہ ہے کہ جو ہم نے بھی اتنے عرصے میں دیکھا ہے نا کہ حفظ تک لوگ شوق سے کرواتے ہیں کہ بچہ ہمارا حافظ بن جائے. تو لازمن ہے کہ ذہنوں کے اندر برکت ہوتی ہے. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک برکت کا کنسیپٹ ہے. تبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ نیا گھر بناتے ہیں, برکت کے لیے قرآن پڑھا دیتے ہیں, دکان بناتے ہیں, برکت کے لیے قرآن پڑھا دیتے ہیں. تو ثواب کے لیے یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ جو بندہ ہمارا فوت ہو جائے تو ہم قرآن اکٹھے کرتے ہیں, پڑھتے. اصل میں یہ چیز ہے کہ برکت کا کنسیپٹ ہے, ثواب کا کنسیپٹ بھی ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ اسے صرف سب سے بڑا لمحہ فکریہ جو ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ بچے کو قرآن تو ہم حفظ کروا لیتے ہیں, ناظرہ پڑھا دیتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں 99% لوگوں کو قرآن کی آیتوں کا نہیں پتہ, ترجمے کا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے, کلام ہے, اس کا معنی کیا ہے, یہ کتاب کہتی کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہم مسلم معاشرہ ہے, ہمارا دین کے ساتھ محبت بھی بڑی ہے, اللہ اور رسول کے ساتھ محبت بھی بڑی ہے, عشق کی حد تک ہمیں قرآن پاک سے بھی بڑی محبت ہے. کہ محبت اتنی ہے ہماری, اتنی محبت ہے قرآن پاک کی کہ دیکھیں نا ہم جب اسے کھولتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر اسے چوما جاتا ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. محبت, یہ محبت کا تقاضا ہے نا کہ ہم اسے اوپن نہیں رکھتے, غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں, یہ بھی محبت کا اظہار ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ گر جائے ہمارے ہاتھوں سے تو اس کو بھی اٹھا کے چومتے ہیں, بلکہ کئی جگہ پر تو لوگ اس کے لیے آٹا صدقہ کرتے ہیں. تو یہ سارے زمرے کس کے آتا ہے؟ ادب, احترام اور محبت کے. اب دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ظاہری ہم یہ کر رہے ہیں سارا, لیکن اصل محبت کیا ہے
اس کو پڑھ کر کہ اس کو پڑھ کر سمجھنا. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتوسد القرآن، اس قرآن پہ تکیہ نہ لگا لینا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، یہ تلاوت کرنا پڑھنا، بالکل بالکل اس کو سمجھنا، صبح اور شام پڑھنا، من آناء اللیل والنہار، وَافْشَوْا اس کو پھیلانا، وَتَغَنَّوْا خوش الہانی سے پڑھنے کی کوشش کرو، اچھی قرات کرو، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ فرمایا کہ اس کے اندر تدبر کرو، یعنی سمجھو، فکر پیدا کرو، اس کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ، اس کو ایک ایک لفظ اس کا سمجھنے کی کوشش کرو، لعلکم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ. ہماری کامیابی اس کے اندر ہے. اب ہمارے معاشرے میں پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، برکت بھی ہر چیز کے لیے کہ، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اسے سمجھتے نہیں. جو اصل کام ہے اصل کام ہے سمجھنا. تو ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں لیکن ماں باپ اسے آگے عالم نہیں بنانا چاہتے. کیوں؟ عالم بنائے، ہم نے انہیں کی سہولت کے لیے دنیاوی تعلیم ساتھ رکھی ہے کہ جو بچے آگے ایم اے تک جانا چاہتے ہیں وہ آئے مدرسے کے ماحول میں رہے. ماحول اچھا ہے، ماحول پاکیزہ ہے، 5 وقتہ نماز کی مضبوطی ہے، ذکر اذکار کی مضبوطی ہے، سب سے بڑا تعلق ہے ایک مذہبی ماحول کے ساتھ. اگر ہم اپنے بچے کو مسجد میں نہیں لے کے جائیں گے تو اس ماحول سے نکل جائے گا وہ. تو یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں سے میری ریکویسٹ عرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں، آگے عالم بھی بنائیں، تو تاکہ وہ مضبوط ایک عالم بنے اور تاکہ یہ نظام اچھا چلے ہمارے معاشرے میں. جی ناظرین، یہ واقعی حافظ صاحب نے جو بات کہی یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی علوم پر صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر یہ جو کرپشن کا رولا ڈالا جا رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کسی نہ کسی بہانے محکمے یہ لوگ کر، یہ صرف اور صرف دین سے دوری کی وجہ ہے. ہم صرف اور صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، باقی ہم کسی بات پر عمل نہیں کرتے. تو میں اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں حافظ صاحب کے ساتھ. تو اگلا سوال جی آپ صاحب، ماشاءاللہ آپ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، آپ یونین کونسل نظام آباد کے نائب ناظم بھی رہے ہیں، اور اب بھی آپ کا ایک جو رول ہے سیاست میں وزیر آباد سٹی میں ایک بہت اچھا ہے. تو میں نا اب تھوڑا سا ایک تو سوال کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اس وقت ملک میں حکومت کی احکامات کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ گئی، حکومت کی وجہ سے بڑھی ہے، جس وجہ سے بھی بڑھی، اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے. عوام میں جو اس وقت جا رہا ہے بہت ہی مایوسی ہے، تو اس کا حل کیا ہے یہ تھوڑا سا وضاحت کریں گے آپ؟ بٹی صاحب، اصل میں وجہ یہ ہے کہ عوام تو ہر دور میں مایوس رہی ہے. ٹھیک ہے، جب سے پاکستان میں اگر آپ سن 50 کے کلپ بھی اٹھا لیں یا اخبارات کے تراشے بھی دیکھ لیں نا پرانے، تو ہر وقت مہنگائی اور عوام پریشان رہی ہے. ٹھیک ہے، عوام اس وقت بھی پریشان تھی جب موٹر سائیکل نہیں تھا اس کے پاس، عوام اس وقت بھی پریشان تھی جب موبائل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب تو گاڑیوں کی برمار ہے، موبائلوں کی برمار ہے، موٹر سائیکل کی برمار ہے، جدت بہت ہے. اب دیکھیں جدت کے ساتھ ساتھ سہولیات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے وسائل بھی بڑے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ہیں وسائل. اصل چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو عوام کے اندر افراتفری ہوتی ہے یا اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے نا، عوام مطمئن نہیں ہوتی، وہ وجہ بنتی ہے میرے حساب سے کہ حکومت اور حکومت کے ادارے ان کا آپس کے اندر تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میرے حساب سے دیکھیں کرپشن کا حکومت بھی کہتی ہے، ادارے بھی کہتے ہیں. اب تو ہمارے بجلی کے بلوں پہ لکھا ہوتا ہے نو کرپشن. یا جیسے دیکھیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہے، افراتفری یہ پھیلتی ہے جب یہ ادارے جو ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگوں کی زبان پہ پھر حکومت آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ حکومتی ادارے بیوروکریسی
سرکاری ادارے اور حکومت کے درمیان میں نا میرے حساب میں خاص کر کے اس حکومت کے درمیان میں ذہنی اہمانگی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک. نیچے والے کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے, حکمران کہتا ہے کہ کرپشن ختم کرو, اور کرپشن ہے, یہ جھوٹ ہے جو بندہ کہتا ہے کہ یہ ادارے یا سرکاری یہ لوگ کرپشن نہیں کرتے. نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقین ماننے بھٹی صاحب, یعنی بے دھڑک ہو کے بغیر جھجک کے بڑے بڑے افسر جو ہیں یہ کرتے ہیں کام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام میں جو افراتفری ہوتی ہے نا, جو عوام کا اعتماد حکومت پہ نہیں ہوتا, وہ سرکاری ادارے اعتماد بننے نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی, اصل وجہ یہ ہے. مایوسی بھی صرف یہ اداروں کی طرف سے ہی ہے, اداروں کی طرف سے. لوگ جو پریشان ہیں کسی بھی ادارے, خواہ محکمہ مال میں چلے جائیں, محکمہ پولیس میں چلا جائیں, محکمہ ادھر عدالتوں میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, تو یہاں پر صرف سوائے کرپشن کے, مایوسی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. اچھا جی, اگلا سوال ہے پی ٹی آئی کا ایم پی اے وزیر آباد کا گزشتہ الیکشن ہار گیا, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو حکومتی امیدوار ہوتا ہے وہ ایسے ہار جائے, بلکہ دوسرا جو ایک اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو امیدوار ہے یہ دیہی علاقوں میں جو ہے وہ ہار جائے گا, شہر میں اسے نہیں آئے گا, لیکن یہ تو ہارا ہی شہر میں اپنے گھر میں سے ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھٹی صاحب, اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ امیدوار میرے حساب سے جو الیکشن ہوا ہے نا کمزور نہیں تھا. چلو تھوڑا بہت ہوتا ہے, جماعتوں کا ووٹ پڑتا ہے, زیادہ تر تو جماعتوں کا ووٹ ہوتا ہے نا, تو جو نہیں بھی چاہتا وہ بھی دیتا ہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ رزلٹ تو ٹھیک آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعی بات آپ کی کہ پچھلے ادوار میں جو بھی ہم نے دیکھا نا, حکومتی امیدوار ہارتا نہیں, لیکن اس حکومت کا امیدوار ہر جگہ پہ ہارا ہے, اکثر جگہ پہ ہارا ہے نا. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو یہی کہ لوگ حکومت پر ابھی تک اعتماد نہیں ہے ان کا, کیونکہ ڈیلیور جو نہیں کیا ابھی لوگوں تک, ابھی وہ چیزیں نہیں آئی نا, عوام تک نہیں پہنچی. کیونکہ میں نے جو پہلے بات کیا نا کہ ادارے روک لیتے ہیں, ادارے بھی آڑے آ رہے ہیں, اور ابھی تک شاید معاملات حکومت کے آڑے بہت سارے بیرونی طور پر ہیں. دیکھیں, ہمیں بحثیت قوم سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشوز تو قرضے کا ہے, وہ سود ہے, اس کے اوپر آئی ایم ایف ہے. چلو یہ تو چیزیں ہیں نا, حکومتیں کرتی ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر سے ہمارا امیدوار 4,000 یا 4,500 پہ آ رہا ہے, اتنی فرق تھا غالباً. اگر حکومتیں دھاندلی کرے نا, یہ حکومت دھاندلی کرتی تو یہ فرق کوئی فرق نہیں تھا. نکال لیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم دھاندلی کریں یا دھاندلی کر کے ہم سیٹ جیتے. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے ہمارے اوپر. لیکن کچھ ہو رہے ہیں حالات ایسے, جیسے دیکھیں 10 سالوں سے یا اس سے بھی اوپر کویت کے ویزے بند تھے, وہ بھی کہنے تھوڑے بہت, چلو 1-2 آپشن میں کھلے ہیں نا. تو سعودیہ کے ساتھ بھی حالات ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں. دیکھیں کہ یہود اسرائیل جو ہے ہمارا واضح موقف سامنے آ گیا, ہمارے وزیر اعظم کا, وزیر خارجہ کا, دوسروں کا سامنے واضح طور پہ آ گیا. اور اب یہ دیکھیں کہ ہماری قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ سرد جنگ, ہماری خفیہ جنگ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. آج تک ڈائریکٹ ہماری بیان بازی نہیں ہوئی. ہمارے حکمران بھی اور ان کا حکمران بھی, وزیر اعظم, ڈائریکٹ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ دیکھیں یہ موقع ایسا آ گیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم یہ سرد جنگ لڑ رہے ہیں, خفیہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور بہت سارا سمجھنا پڑے گا کہ افغانستان کا معاملہ دوبارہ اٹھ رہا ہے, یہ بھی اٹھ رہا ہے. عالمی لیول پہ ہماری پوزیشن مستحکم ہے, الحمدللہ مستحکم رہے گی.
اور آپ وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ ہماری افواج، ہماری ایجنسیز بہترین پلانر ہے اور بہترین پلاننگ کریں گی، الحمدللہ ہم فتح یاب ہوں گے پوری دنیا پہ۔ اور اس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اداروں کا ذکر کیا، اگر یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا ملک جو ہے دنیا کا عظیم ترین ملک بن سکتا ہے۔ ہاں جی، ادارے اگر ٹھیک ہو جائیں تو۔ جی ناظرین، آپ نے جناب حافظ عمران احمد کی گفتگو سنی، بہت ہی مدلل قسم کے انہوں نے جوابات دیے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ بھی سنا کہ دارالعلوم علوم القرآن جس طرح کے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دے رہا ہے اور بالکل فری دے رہا ہے، اس میں یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کتابیں، پینسل وغیرہ، کاغذ تک بھی کسی طالب علم سے کوئی وصولی نہیں کی جاتی، بلکہ ادارہ ہی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اس دور کے سر سید ہیں جو تعلیم کے لیے اتنا کوشش کر رہے ہیں، اور آگے جو ایم اے کے لیے بھی اپنی کوشش ہیں، سائنسی علوم کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے ان کی بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی ان کی ایک جو ہے تعلیمی میدان میں ایک بہت بڑے ایک کام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ بھی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہاں پر جو فلٹر والا پانی لگا ہوا ہے، کھانا کیسا بن رہا ہے، ہاسٹل کیسا ہے، کلاس رومز کی بھی جو ہے وہ جو ڈیسک ہے وغیرہ ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ بلڈنگ تو انشاءاللہ ان کی خوبصورت ہے، باقی بھی تمام سہولیات اس میں موجود ہے۔ تو سیاسی حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی، تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ مزہ آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میں حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔